فضیلت الشیخ مولانا اختر اکاڑوی اسلامک اسکالر۔ حج بدل یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، شریعت کے اندر کچھ اصول اور قاعدے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی شخص کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس چیز میں شرعی جو قواعد ہیں اور شرائط ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، اور اداروں کو، ایسے ادارے جو حج بدل کرواتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور نہ جو حج بدل کرنے والا فرد ہے اس کی شرائط کا خیال کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے ان شرائط کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو حج بدل جو ہے وہ ایسے انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے جس کو ایسی بیماری اور مرض لگ چکی ہے جس سے اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، فالج ہو چکا ہے، انسان کو معذور ہے، وہ جا نہیں سکتا، حج نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے اس کے اوپر حج زندگی میں فرض تھا، استطاعت اس کے پاس تھی لیکن وہ حج کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کو ایسی بیماری ہے جو عارضی ہے، اس کے صحت یاب ہونے کی امید ہے، یا پھر وہ سیاسی معاملات کی وجہ سے یا امن رستہ پرامن نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی مجبوریاں جو عارضی ہیں ان کی وجہ سے یا فقیری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوہینہ قبیلے کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہوگی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے، اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تجھے ادا کرتی؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، جی میں ضرور کرتی۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ کا جو اقد اللہ کا قرض ادا کرو، تو حج تم اپنے والدہ کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خصم قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اپنے باپ کی طرف سے تم حج کر لو۔ حج بدل کے لیے دوسری شرط کہ ایسا فرد جو حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے تو اس کی طرف سے حج کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ بدنی اعتبار سے بھی اس کے بعد استطاعت ہے، مالی اعتبار سے بھی استطاعت ہے، تو وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے حج نہیں کروا سکتا۔ ابن قدامہ نے اس بات کے اوپر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ ایسے شخص کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی طور پہ عاجز ہے، یعنی فقیر ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کوئی کہے کہ میں حج کر لوں، تو اس کی طرف سے بھی حج کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اس وقت تک آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس میں حج بدل کے اندر جو مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی بندہ جو حج کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ نبی علیہ السلام جب حج کر رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ تو کہنے لگا شبرما میرا بھائی ہے، یا اس نے کہا کہ میرا قریبی کوئی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی اپنا حج تو نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر دوسروں کی طرف سے حج کرو۔ تو جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنی طرف سے حج کیا ہو۔ اگر اس نے اپنا فردی حج نہیں کیا تو وہ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، اور اگر وہ چلا بھی جائے گا تو اس کا اپنی طرف سے حج ہوگا، جنہوں نے اسے بھیجا ہے ان کی طرف سے اس کا حج وہ نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز ہے کہ عورت کسی مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے جس طرح ایک مرد عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں نیابت، حج میں نائب بنانا حج بدل جو ہے وہ جائز ہے۔ جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ درست ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث بیان ہو چکی ہے کہ وہ عورت نے کہا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ چھٹا مسئلہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی دفعہ میں دو بندوں کی طرف سے حج نہیں کر سکتا، ایک بندے کی طرف سے حج کرے گا۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ ایک طرف سے عمرہ کر لے اور ایک کی طرف سے حج کر لے، یہ تو درست ہے، لیکن وہ نیت کرے کہ میں دو بندوں کی طرف سے دو بندوں سے پیسے لے لے اور دو بندوں کی نیت کر لے حج کی، تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، صرف ایک بندے کی طرف سے حج ہوگا۔ ساتویں چیز جو ہے، حج بدل کا مقصد مال حاصل کرنا کبھی نہ، کہ میں کسی کی طرف سے حج کروں گا مجھے پیسے مل جائیں گے، تو یہ کرنا کبھی بھی نہ ہو۔
ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو آپ حج کرنے کا مطلب حج بدل کی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اور کسی کو کہیں تو لوگ ریٹ شروع کر دیتے ہیں، میں اتنے پیسے لوں گا حج بدل کے، وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا، فلاں مجھے اتنی دیتا ہے، آپ کم دے رہے ہیں۔ تو خدارا یہ عبادت ہے، تو عبادت جو ہے وہ اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج بدل کے اندر اس کی نیت پیسوں کا حصول ہو، پیسے حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا دنیا اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں اور دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ ان کے لیے پھر آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر فرمایا کہ جو خرید و فروخت کا اعلان کرے تو اسے کہو کہ اللہ تیری اس چیز میں برکت نہ ڈالے۔ تو عبادت گاہوں میں جب مسجد کے اندر جو ہے وہ تجارت کا اعلان اور تشہیر نہیں کر سکتے، کسی عبادت کا مقصد پیسے کا حصول، یہ کیسے جائز و درست ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو حج کرنے جا رہا ہے اس کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ وہ حج کر کے اپنے بھائی کے لیے احسان کر رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ شاعر حج کی ادائیگی ہوگی، تو وہاں پہ حج کے جو مقامات ان کو دیکھے گا، بیت اللہ میں نمازوں کی ادائیگی ہوگی، تو ایک بھائی کا جو ہے اوپر احسان کر رہا ہے، اس نیت سے کرنا چاہیے، نہ کہ پیسے کے حصول کے لیے کرنا چاہیے۔ 8ویں چیز وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر حج واجب تھا زندگی کے اندر اور وہ حج کسی وجہ سے نہیں کر سکا، یعنی استطاعت تھی اس کے پاس حج کرنے کی لیکن وہ کسی وجہ سے حج نہیں کر سکا اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے حج کرنا ضروری ہے، اس کی طرف سے حج کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ سعودیہ کی جو دائمی کمیٹی ہے فتویٰ کی، ان کے علماء کرام کا، ابن باز وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے۔ 9ویں چیز اس میں یہ ہے کہ کیا جو بندہ حج بدل کر رہا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کہ کروانے والے کو مل رہا ہے؟ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ کے اندر جو ہے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام داؤد ظاہری نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ کیا جو حج بدل کر رہا ہے اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان دونوں کو برابر ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یہ معاملہ، اس کے بندے کی اخلاص اور نیت کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو بھی اجر دیں گے، یہ اس کی نیت کے اوپر ہے، اس کے اخلاص کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسے بھی اجر دے دیں گے۔ لیکن جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے، مناسک حج جتنے بھی ادا کرے گا اس کو اجر اور ثواب ان کا ملے گا، لیکن مناسک حج سے ہٹ کر اگر وہ کوئی نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بیت اللہ کے اندر حج پڑھ رہا ہے، کوئی اور ذکر و اذکار کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن مناسک حج کا ثواب جو ہے وہ سب سے پہلے تو جس شخص کی طرف سے وہ ادا کر رہا ہے اسے ملے گا۔ اب اس کے اخلاص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اسے بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ 10ویں چیز ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے اور انہوں نے حج نہیں کیا تو بہتر اور مستحب یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے خود حج کرے، رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے حج کریں، وہ رسا اپنے فوت ہونے والے کی طرف سے حج کریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صورت ایسی نہیں بنتی اور وہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں تو اب بھی جائز اور درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی۔ 11واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس کو حج کے لیے وکیل بنایا گیا، جس کو کہا گیا کہ آپ فلاں کی طرف سے حج کر لیں، اس کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو کہہ دے کہ تم حج کر لو، اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے جب تک کہ جن کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے ان کی طرف سے اجازت اس کو نہیں مل جاتی۔ 12ویں چیز یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ فرضی کسی کا حج تھا تو اس کی طرف سے نیابت، کیا نفل کی طرف سے بھی نیابت ہو جاتی؟ کسی نے نفلی حج کرنا ہے، نفلی عمرہ کرنا ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے، تو اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ نفل کے اندر یہ درست نہیں ہے، فرض کے دلائل موجود ہیں تو فرض کی طرف سے فرض کے اندر ہی نیابت جو ہے وہ درست ہے۔ اور 13ویں چیز اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حج بدل کے لیے کسی سچے اور امین شخص کو تلاش کرنا چاہیے جو اس چیز میں مخلص ہو اور جس کی نیت یہ ہو کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ عبادات کر سکے اور اس کو مناسک حج کا علم بھی ہو، تو ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ حج بدل کی شرائط ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے بغیر اگر ان شرائط کا خیال نہ کیا جائے اور جو ہے وہ ان شرائط کے بغیر کوئی حج کرے گا، کسی کو کروائے اپنی طرف سے، تو اس کا یہ حج بدل کرنا یا اس کا کروانا پھر جائز و درست نہیں ہوگا۔